جو کہتا ہے نا جی اللہ عرش پر ہے، دلیل وہ قرآن سے دے گا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، قرآن میں 4 جگہ پر اس سے ملتی جلتی آیت ہے کہ اللہ جی عرش پر مستوی ہیں، اللہ عرش پر مستوی ہیں، دیکھو قرآن میں آ گیا۔ آپ اس کے مقابلے میں 6 آیتیں پڑھ دو، 10 پڑھ دو، قرآن کریم میں ہے اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ، اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے ڈرتے نہیں ہو جو آسمان میں ہے؟ میں علماء سے کہتا ہوں ترجمہ سنیں، ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے ڈرتے نہیں ہو جو آسمان میں ہے؟ یہ نا کیا تم معمول ہوگی ان سے، یہی معنی ہے نا، کیا تم اس خدا سے نہیں ڈرتے جو اللہ آسمان میں ہے؟ بتاؤ عرش اوپر ہے یا آسمان اوپر ہے؟ بولیے نا، عرش اوپر ہے نا، تو من فی السماء کا معنی کہ عرش پہ نہیں ہے، من فی السماء آسمان میں ہے۔ دیکھو ان کے خلاف آیت آ گئی۔ آپ قرآن کی آیت پیش کرو، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر منہ کرو گے وہاں اللہ، تو عرش تو ہر طرف نہیں ہے نا، وہاں اللہ۔ اب بتاؤ یہ اس کے خلاف آیت آگئی کہ نہیں آگئی؟ کتنی آیتیں ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اگر بندے میرے بارے میں پوچھے، میرا پیغمبر بتاؤ میں قریب ہوں۔ اللہ قریب، عرش قریب ہے دور ہے؟ پہلے 7 زمینیں، پھر 7 آسمان، وسع کرسی السماوات والارض، پھر اوپر کرسی، وکان عرش علی الماء، اوپر خدا کا سمندر، سمندر پہ عرش، ہر آسمان کے درمیان کتنی لمبی مسافت موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں قریب ہوں، عرش پہ مانے گا تو قریب نہیں بعید ہوگا۔ دیکھو قرآن کی آیت آ گئی، اللہ کتنا قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شارق سے بھی زیادہ خدا قریب ہے۔ اور شارق سے زیادہ کیسے قریب ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا علم دیکھو۔ ہمارے حضرات اکابر کو پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جو اکابر علماء دیوبند کو نہ پڑھے اور خود کو دیوبندی کہلوائے، توجہ رکھنا، جو اکابر علماء دیوبند کو نہ پڑھے اور خود کو دیوبندی، وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے آخر یہ بھی تو انسان تھے، آخر یہ بھی تو، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، آخر یہ بھی تو انسان تھے۔ اور جو کابر علماء دیوبند کو پڑھے وہ کہتے ہیں یہی انسان تھے۔ دو جو میں فرق سمجھ آیا؟ جو کابر علماء دیوبند کو نہ پڑھے وہ کیا کہتا ہے؟ آخر یہ بھی تو، اور جو کابر علماء دیوبند کو پڑھے وہ کیا کہتا ہے؟ یہی، یہ بھی نہیں فقیرہ، یہی انسان تھے۔ ہم تو انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہیں، یہ انسان تھے۔ انسان دیکھنا ہے تو مولانا نانوتوی کو دیکھو، مدنی کو دیکھو، حضرت لاہوری کو دیکھو، شیخ الہند کو دیکھو، مولانا تھانوی کو دیکھو، یہ ہے انسان۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ حکیم الامت تھانوی کے علوم دیکھنا، حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں اللہ بے مثال ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، لیکن میں کیا کروں، اگر مثال نہ دوں تمہیں بات سمجھ آنی نہیں ہے، جانی نہیں ہے، اس لیے سمجھانے کے لیے تمہیں مثال دیتا ہوں۔ کاغذ کاغذ سے ملتا بواسطہ گوند ہے، گوند کاغذ سے ملتی بلا واسطہ ہے۔ حکیم الامت تھانوی کے علوم دیکھنا، کاغذ کاغذ سے ملتا بلا واسطہ ہے۔ میں کئی مولانا سے کہتا ہوں علماء کا اجتماع رکھو اور مجھے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان مولانا قاسم نانوتوی کے علوم میں بیان کرنے دو، پھر اس کے بعد آپ سوال کریں جتنے کر سکتے ہیں۔ میں نانوتوی کے علوم بیان کرتا ہوں، اور وہ کتابیں جن کو قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے سبقاً پڑھا ہے تو سمجھ آئی ہیں، میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، میں آب حیات پیش کرتا ہوں، میں تحذیر الناس پیش کرتا ہوں، آپ کبھی سن لیں۔ ہوتا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو لوگ قبول پھر کرتے ہیں، جب زندہ ہوتا ہے پھر کہتے ہیں خطیب ہے، بس پھر خطیب کیا کہ رگڑے دیتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ اس کا اجتماع رکھے رہے میار خان میں، علماء جمع کریں اور مجھے آب حیات بیان کرنے کا موقع دیں، تحذیر الناس بیان کرنے کا موقع دیں۔ آپ دیکھنا کہ مسئلہ حیات اور مولانا نانوتوی کے علوم ہیں کیا۔ ایسے تو اپنی رائے اختیار نہیں فرمائی تھی نا۔ چلیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کاغذ کاغذ سے ملتا بواسطہ گوند ہے، اور گوند کاغذ سے ملتی بلا واسطہ ہے۔ انسان شارق سے ملتا بواسطہ خدا ہے، خدا شارق سے ملتا بلا واسطہ ہے۔ ہم کہیں گے کاغذ کاغذ سے ملا ہے بواسطہ گوند، گوند کاغذ سے ملی بلا واسطہ ہے۔
یہ کہہ دو کہ گوند کاغذ کے اتنا قریب ہے جتنا کاغذ بھی کاغذ کے قریب نہیں تو بات بجا ہے۔ حالانکہ کاغذ اور کاغذ دونوں میں ملے ہیں، گوند خشک ہو جاتی ہے، وجود بھی نظر نہیں آتا، لیکن کاغذ کا کاغذ سے اتصال بواسطہ گوند ہے اور گوند کا کاغذ سے اتصال بلا واسطہ ہے۔ بالکل اسی طرح انسان اور شارک کا اتصال بواسطہ ذات خدا ہے، ذات خدا کا شارک سے اتصال بلا واسطہ ہے۔ اسے کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اب دیکھو کتنی آیتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو۔ دیکھو قرآن کی آیت ہے۔ حضرت مولانا گنگوئی فرماتے ہیں یہ ہوا ضمیر ذات ہے اور ذات اصل ہے، وصف فرع ہے۔ جب ذات ممکن ہو تو فرع کیوں لیں، حقیقت ممکن ہو تو مجاز کیوں لیں؟ ہر بات عوام کے لیے نہیں ہے، کوئی بات نہ بھی سمجھ آئے تو آپ محسوس نہ فرمائیں، کچھ باتیں خالص علماء کے لیے ہوتے ہیں۔ اور یہ میں بعض باتیں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بعض علماء کا خیال ہوتا ہے کہ یہ مدرس نہیں، یہ خطیب ہیں، جو پڑھانے سے تھا کوئی نہیں دینا، تاہم تقریریں کر کے سارا خراب کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات سمجھنا ہے نا تو الجھن کا شکار نہ ہو۔ چلے اس پر بھی میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ حکیم الامت مولانا تھانوی کا بیان تھا، بیان ذرا زیادہ علمی ہو گیا، عوام میں سے بعضوں کو سمجھ نہیں آیا۔ ایک مولوی صاحب تھانوی سے بیان کے بعد عرض کیا آپ نے اتنا مشکل بیان کیا، آج عوام نہیں سمجھی، اس بیان کا فائدہ کیا ہے؟ حکیم الامت تھانوی فرمان لگے ان کو سمجھ آ گیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ اس نے کہا حضرت ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا۔ ان کو بیان سمجھ آ گیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ اور مولوی صاحب نے کہا حضرت ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا۔ فرماتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اگر بیان سمجھ آ گیا تو اچھا، جو مسئلہ میں سمجھانا چاہتا تھا ان کو سمجھ آیا، اگر نہیں آیا تو بہت اچھا۔ اب یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ اپنے مولوی کے علم پر اعتماد نہیں ہوتا، پروفیسر اور ڈاکٹر کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ آج ان کو پتہ چلا مولوی اشرف علی کا علم کتنا بلند ہے، میرے علم کا قائل ہو گئے تو اب کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ سمجھ آیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ یہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے۔ میں ایک ایک جملے پہ اکابر کے جملے یا روایات پیش کر سکتا ہوں بحمد اللہ تعالیٰ، آپ الجھنیوں کے اتحاد کا موقف کتنا مدلل ہوتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا ایک کہتا ہے خدا ہر جگہ پر نہیں صرف عرش پر ہے، اور دوسرا کیا کہتا ہے خدا بھی ہر جگہ پر، خدا کا مصطفیٰ بھی ہر جگہ پر۔ ایک الہاد والا، ایک بدعت والا، اور ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت والے۔ ہم اللہ کو ہر جگہ پہ مانتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں مان کے نبی کے فیض کو ہر جگہ پہ مانتے ہیں۔ میں صرف چھوٹے چھوٹے اشارے دے رہا ہوں، میں سارے دلائل تو پیش نہیں کر رہا۔ میں گزارش کر رہا تھا پہلے اپنا عقیدہ سمجھیں۔ وہ جی اس آیت کا کیا جواب ہے؟ ایک مجھے بندہ کہنے لگا اس آیت کا کیا جواب ہے؟ ثم استوى علی العرش، اس کا جواب میں نے کہا بھی اللہ نے یہ تو فرمایا مستوی علی العرش ہے۔ اب مستوی علی العرش کا معنی یہ تو نہیں ہے خدا عرش پہ رہتا ہے۔ مستوی علی العرش ہونا اور بات ہے، اور مستوی کا معنی عرش پہ رہتا ہے یہ اور بات ہے۔ معنی غلط نہ کرو، تم نے آیت ٹھیک پڑھی ہے لیکن مطلب تم نے غلط بیان کر دیا ہے۔ اور اگر یہ بات مان بھی لیں جو آپ نے کی ہے خدا عرش پر ہے تو ہمارے خلاف تو پھر بھی نہیں ہے، خدا ہر جگہ پر ہے کہ نہیں؟ اللہ ہر جگہ پر ہے نا، تو پھر عرش پر بھی ہوگا، ہمارے خلاف تو نہیں ہے۔ آپ جس جگہ کے اس بات کہہ رہے ہیں کہ سب ہمارے حق میں ہے، ہمارے خلاف کوئی آیت نہیں جائے گی۔